ایمان بالکتاب ہی کافی ہے، ایمان بالکتاب کے بارے میں نا ہاں اس پر ہی گفتگو کریں نا سارے ساتھی۔ مولانا صاحب یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی ردوبندی ہوگا، بیان یقین پورا ہونا چاہیے، خود ہی یہ ترجمہ پڑھتے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم اتنا تم کو بولنے نہیں دیں گے لیکن جو جب چاہے، اس سے کیا ہوگا؟ ہاں جو جتنا اللہ تعالیٰ نے کو سکھا دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ان کو پڑھائے گا۔ نہیں، ان کا سوال ہے کہ بھولے جائے گا۔ ایک آیت آئی نا جس میں تھا سنکرو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، کہ اللہ آپ کو پڑھائے گا اور آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ ہی بلانا چاہے۔ یہ بات ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ بلا دیا پھر یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کبھی یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے کیا بلانا اور کیا پڑھانا ہے۔ نہیں، وہاں آیا نا کہ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ بلانا چاہے۔ تو کن سا فرمایا نا اس بارے میں؟ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ آیات آتی ہیں کہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں ایسی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ہم کفر کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں سوائے اس کے کہ میرا اللہ ہی چاہے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں سورہ الانعام میں ہے کہ یہ بت جو ہے ان سے میں کوئی نہیں ڈرتا سوائے اس کے کہ میرا اللہ ہی چاہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا ان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کے الٹ کو جانا یا ایسا کو ہونا ہے، صرف یہ تفویض اللہ ہے کہ سپرد کر دیا جاتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے، کہ ہم دم نہیں مار سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے نہ ایسا چاہنا نہ چاہا نہ وہ ایسا ہونے دے گا، مگر ہم اگر کہیں کہ بس ہم نہیں بھولیں گے تو یہ کوئی بات نہیں۔ اگر وہ چاہے اس کے خلاف کرنا تو ہم اس کے سامنے بالکل عاجز اور بے بس ہیں، مگر دوسری طرف ضمانت بھی دی گئی کہ وہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے، اس طرح جاننے کے باوجود وہ غلط کیوں چاہے گا؟ یہ جتنی آیتیں میں نے پڑھی نا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بتوں سے نہیں میں ڈرتا سوائے اس کے میرا رب چاہے، یعنی اگر میرا رب ہی کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر تو پہنچ سکتا ہے، مگر میرا رب چاہے گا نہیں۔ آگے نا پھر علم کی بات آ جاتی کہ میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، وہ غلط نہیں چاہے گا، مگر یہ بتانے کے لیے کہ بندہ اللہ کے سہارے کے بغیر کچھ نہیں۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام کو بھی یہ جو بات کہی نا وہ آپ کے ذہن میں جو آئی کہ اللہ نے کچھ چاہنا بلانا نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے سکھا دیا تھا اب آپ بھول ہی نہیں سکتے، اللہ چاہے تو بلا تو سکتا ہے مگر وہ بلائے گا نہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ سارا قرآن تجھ سے واپس لے لیں اور تجھے کوئی بھی حمایتی نہ ملے، ایک لفظ بھی نہ تجھے حاصل ہو سکے، مگر اللہ ایسا چاہتا نہیں۔ وہ صرف نا اپنی حکومت جتلانے کے لیے کہ حکم میرا ہی ہے، میرے سامنے میں سارے بے بس ہیں، میں نہیں چاہتا تو اسی لیے آپ کو نہیں بولتا، ورنہ اگر میں چاہوں تو بلا تو سکتا۔ وہ صرف سکنے کی بات ہے کہ اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا، کرتا نہیں۔ یہی شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں کہ ہم کفر کی طرف لوٹیں، مگر میرا رب بھی چاہے تو بھائی ہو تو سکتا، میں عاجز بندہ ہوں، میں دم تو نہیں مار سکتا۔ لٹری طور پر یہ استعارہ ہے ہاں، کہ اگر میں چاہوں تو کر لوں۔ اور واسع ربی کل شیء علما، پھر آگے بات بھی آ جاتی کہ میرا رب کیونکہ ہر چیز کو جانتا، وہ غلط تو نہیں چاہے گا، مگر ہے بھائی سارا کچھ اس کے بس میں کوئی اس بارے میں نا غرور اور تکبر کی بات نہیں کہہ سکتا۔ جی حکیم صاحب بھی فرمائیں۔ اس بات کا اظہار ہے کہ نبی جو ہے وہ بالکل اپنے آدمی پڑتا ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے اپنے اس ارادے سے اور اپنے اس ایمان سے جو ہے اس کو روک سکے، اور جو اس کے منصب جس پر اسے فائز کیا گیا ہے اس سے وہ دستکش ہو جائے، کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طاقت قدرت کوئی نہیں کر سکتا، وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جو ہے اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پھر سکتا اس سے، میرا ایمان پختہ ہے، میرا ایمان راسخ ہے، کوئی چیز مجھے سے نہیں روک سکتی، کوئی تمہاری جتنی مشکلیں ہیں، جتنی تم مصیبتیں ڈالتے رہو، جو کچھ بھی کرتے رہو، میرے خلاف سازش کرتے رہو، لڑائیاں کرتے رہو، میں واپس نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اگر جو چاہیں وہ مجھے جی آج جی اللہ کے سامنے آج جی یہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، اور ان کو یہ بتانے کہ تمہاری قوت ہے کوئی نہیں، تمہارا میرے اوپر کچھ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے اس ارادے سے باز ہو جاؤں یا اپنے مشن سے باز ہو، تم نہیں مجھے روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے روک بھی سکتا ہے، وہ مجھے شہید بھی کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، مجھے شکست بھی ہو سکتی ہے، فتح بھی ہو سکتی ہے، ساری چیزیں انہیں میں یہ چیز بھی ہے، یہ بلانا اور یہ یاد رکھوانا جو ہے یہ بھی اسی میں ہے۔ اس کا فضل ہے، بس یہ کہنا کہ اس کا فضل ہے، ورنہ وہ چاہے تو بلا تو سکتا۔
اب دیکھیں نا قرآن مجید میں صاف صاف بیان ہوا ہر اہل ایمان کا عقیدہ کہ جنت دوزخ جو ہیں وہ دائمی ہے، وہ عذاب نہ ختم ہوگا نہ یہاں ثواب ہی ختم ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے الا ما شاء ربک کہ ہمیشہ رہیں گے، مگر تیرا رب چاہے تو فنا بھی کر سکتا، یہ حالانکہ فنا ہوں گے نہیں، ساتھ ہی جنت کے لیے کہا عطا غیر مجدود، وہ تو ایسی عطا ہے کہ وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مگر اختیار اللہ کا بہرحال قائم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ چلتا رہے سلسلہ، ورنہ جنتیوں کے اپنے بس کی تو بات نہیں کہ وہ اس کو جاری رکھیں۔ تو ایک ایسی باتیں قرآن پاک میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان جو نا کہ ساری دنیا اس کے قابو میں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ ویسے یہاں ایک بات سمجھنے کی کہ کچھ روایتوں کی بنا پر نا یہ بات مشہور ہو گئی ہے، حدیث کی کتابوں میں ایسی آتی ہیں نا کہ ایسی صورتیں تھیں جو حضور کو یاد تھیں، صبح اٹھے تو ایک لفظ بھی یاد نہیں رہا، وہ سچ مجھ کہتے ہیں کہ وہ چھین لی اللہ نے، برا دی، اور کئی مرتبہ کئی لوگوں نے اتنا کہا کہ تقریباً 2/3 حصہ جو ہے نا واپس لے لیا اللہ، کہ سورہ احزاب جو تھی وہ 210 آیتیں تھیں، اب صرف 70 رہ گئی، 140 سے لا لے گیا۔ تو ایسی روایتیں بھی دراصل نقصان پہنچاتی ہیں، نہیں ماننا چاہیے ان کو، جو لفظ اللہ نے اتارا نا ایک بھی واپس نہیں دیا۔ اللہ نے واپس کیوں لینی؟ اس کو کہتے ہیں منسوخ التلاوت، کہ اللہ نے ان کا پڑھنا بند کر دیا، بھئی وہ بری چیزیں تھیں، اتاری کیوں تھی؟ اور اگر اچھی تھیں، اس پر ایک بہت اچھا اعتراض کیا علامہ خضری نے کہ اگر واپس لینی تھی آیتیں اللہ نے، اگر یہ نظریہ مانا تو وہ لیتا جن کا حکم منسوخ ہے، جن پر اب عمل نہیں نہ ہوتا، علماء کہتے ہیں یہ منسوخ ہے، وہ لے بھی جاتا تو کوئی بات نہیں۔ جن کا حکم باقی ہے، کہ آپ کہتے ہیں سنسار کرنے کا حکم باقی ہے، شادی شدہ زنا کریں، سنسار کریں، تو اس کی عبارت اٹھانے کا کیا تو کہ جب یہ الفاظ پڑھیں گے لوگ تو پھر ہی مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ شادی شدہ کو سنسار کرو، تو الفاظ میں کیا خرابی تھی کہ وہ لے گیا، اور پھر لے بھی نہیں گیا، وہ کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ الفاظ تھے، اور جو الفاظ لکھیں وہ بھی ایسے غلط ہے کہ کسی لغت کی روح سے آدمی معنی نہیں کر سکتا۔ الشیخ و شیخت، کہ بوڑھا اور بوڑھی زنا کریں تو ان کو سنسار کرو، اس میں تو یہ لکھا کہ یہ بوڑھا بوڑھی، حالانکہ بوڑھا بوڑھی ہو سکتا ہے کنوارا ہی ہو، مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں شادی شدہ کا، روایت جو دکھا رہا ہے کہ آیت تھی بوڑھے اور بوڑھی کی، کوئی تک نہیں۔ اس لیے مولانا مولوی صاحب بھی کہا یار چھوڑو ایسی باتوں کو، کیوں ایسی باتیں کرتے جن کی چوڑ نہیں بیٹھتی اور لوگ خواہ مخواہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جو اللہ نے اتارا تھا نا ایک لفظ بھی واپس نہیں اس کر کے، وہ سارا موجود ہے۔ ہاں انا علینا جمع ہوا قرآن، کوئی نہیں واپس نہیں، نہ اس میں کوئی بری بات تھی معاذ اللہ کہ اللہ ڈر گیا کہ لوگ پڑھیں گے تو کہیں گے تو اللہ کی غلطیوں کا پتہ چل گیا، کوئی جو اترا ہے پورا موجود، اللہ نے اس کو جمع کرایا، اور جیسے وعدہ اللہ پاک کا آپ نے پڑھا کہ میرے ذمے جمع کرانا۔ اس لیے یہ بھی جو باتیں ہیں نا کہ قرآن حضور منصر چھوڑ گئے تھے، نہ کسی کو پتہ تھا شروع کہاں سے ہوتا کہاں ختم، یہ بعد میں پھر خلیفے جمع کرتے رہے، صورتیں بنی، یہ باتیں بھی چوتائی صاحب لوگوں نے خواہ مخواہ کر لی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا سے جب گیا، زندگی موت حضور کی اللہ کے ہاتھ میں تھی، اللہ کو پتہ تھا آخری نبی ہے، کون سی جلدی تھی کہ وہ اٹھا لے، کتاب بھی غیر مرتب نہیں، کتاب بالکل بنا کر، صورتیں بنوا کر، ان کے نام بتا کر، یاد کرا کے، باقاعدہ ان کے ثواب بتا کر، کس صورت کا یہ ثواب ہے، نمازوں میں پڑھ کر دکھا دیں کہ فلاں وقت یہ صورتیں پڑھتے تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ جیسے ابن حزم کہتے ہیں لاکھوں قرآن امت میں موجود تھے، لکھے لکھائے، اسی لیے اپنے گورنروں کو آپ نے ہدایت دی کہ لوگوں کو کہنا کہ وضو کے بغیر اس کو نہ چھوئے، اگر قرآن تھے ہی نہیں تو یہ کہنے کا کیا تک۔ پھر یہ بھی ہدایت دی کہ کوئی سپاہی اپنے ساتھ لکھا ہوا قرآن لے کر دشمن کے علاقے میں نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ شہید ہو جائے اور قرآن کی بے حرمت، یعنی سارے احکام بتا رہے ہیں کہ قرآن موجود تھا، لوگ پڑھتے۔ دور کیا پورا بنایا تھا، اسی لیے تو چوتھائی صاحب ہم نے روک دیا تھا کہ آگے نہیں پڑھنا، قرآن کے بارے میں ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو اترا تھا ٹھیک ٹھاک جمع ہوا، ایک زیر زبر کا فرق نہیں، اس میں کوئی شیطانی مداخلت نہیں۔ اب دیکھ کوئی نہیں، اب صحیح کا نہیں
یعنی ایسی عبارت گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی کہ وہ قرآن کے سٹائل کے مطابق ہی نہیں، کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ یہ قرآنی عبارت ہو سکتی. تو ایسی روایتیں بھی اندھا دھند نہیں ماننی چاہیے. بس قرآن جو ہے نا وہ بھی یہی ہے. 10 سپارے تو نہیں. یہ ابن ماجہ میں روایت ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ 3 مسئلے قرآن میں اترے تھے، سنسار کرنے کا بھی، بڑا آدمی عمر زیادہ کا دودھ پی لے اس کا ہے، اور 10 مرتبہ دودھ پیے کو بچہ. تو یہ لکھے ہوئے یہ آیتیں حضور کے ایک چارپائی کے نیچے پڑی تھیں. ہم آپ کے غسل کفن میں شریک ہو گئے، گھر کی پالتو بکری آئی وہ کھا گئی. تو ایسی روایتیں دیوار پر مارنی چاہیے. بالکل کہیں بھی لکھی ہو نا، ہم نہیں مانیں گے. چلو وہ تو بکری کھا گئی، لوگوں کے سینوں میں تھا. یہ بات ہے، وہ کہاں گئی؟ محفوظ سینوں میں محفوظ ہے، اور آج تک محفوظ چلا رہا ہے. کوئی ایسی بیہودہ بات ماننے کی ضرورت نہیں. قرآن پاک بالکل برحق، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں. یہ جو ہے نا آج تک مستشرقین پورا اپنا علم توقی کا زور لگا چکے ہیں کہ کہیں دنیا کی کسی کونے سے قرآن کا ایسا کوئی نسخہ برآمد کر لیں جس میں اور اس موجودہ قرآن میں کچھ فرق ہو. آج تک وہ اس میں کام یہ نہیں پتا. جس بات کی طرف حکیم صاحب نے توجہ دلائی ہے، کتنی قابل وقت مسلمانوں میں اتنے گروہ ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، نمازیں نہیں ساتھ پڑھتے، خون ریزیاں ہوئی ہیں کتابوں میں یا زبانی بے شک کہتے رہیں بدل گیا یوں، مگر ساری دنیا کی تلاشی لے لو، ہاں شیعوں کی، خارجیوں کی، ہر جگہ یہی قرآن، یہی کوئی قرآن اور نہیں نکلتا کہیں. وہ اس کا مولانا احمد علی کا لکھا ہوا ہے، ہاں انگلش ٹرانسلیشن وہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. قرآن پاک یہ قرآن پاک قرآن پاک ایک، قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. واحد کتاب ہے آسمانی جس کو اس اہتمام کے ساتھ اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے کہ ہزاروں سینے اسی زمانے میں ایسے تھے جن کے ذریعے محفوظ تھے. ہزاروں سینے اسی زمانے، اس کے بعد وہاں پہ کوئی گنتی نہیں ہے. اور اب جب کہ یہ خیال ہو رہا تھا کہ یہ نئی تعلیم آئی ہے اور یہ ہے قرآن کو استعمال کرے گا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے کہ پہلے جو تھے جو جلا ہے اور روحان اور یہ جو کمین جنہیں کہتے ہیں نا، یہ قرآن مجید حفظ کرتے تھے اور مساجد کے امام بنتے تھے. اب بڑے گھروں کے لوگ جو ہے، سلمان گھروں کے لوگ جو ہیں، بچے حفظ کر کے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان آپ دیکھ لیں کس قدر عجیب بات ہے یہ کہ وہ لوگ جو کبھی جن کے یہاں قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، ان کے بچے حافظ قرآن، 4 بچے میرے علم میں ہیں کہ ان کے بچے بڑے کے سرمایہ پورے حافظ قرآن. وہ تو اپنی اس سے اس حفاظت کر رہی ہے. انسان تنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا ہے اس کی حفاظت. یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بڑے سرمایہ داروں کے لڑکے یا بڑے افسروں کے لڑکے تھے وہ حافظ قرآن. یہ ہے ہمارے سامنے. یہ جو ماڈرن اسلام تیار جو ہے روح میں مقدات اس کا ہاں روح میں مقدات ہو جائے. ہاں یہ جو ماڈرن اسلام تیار ہو رہا ہے، ہمارے حکمران جو ہے بڑی شدت سے تیار کر رہے ہیں، یہ اس کا ماخذ کیا ہے؟ جو کچھ ہے وہ تو ہے قرآن پاک ہے، لیکن یہ ماڈرن کہاں سے تیار کر رہے ہیں؟ ماڈرن کچھ نہیں، ماڈرن ہے نہ کوئی جدید ہے نہ قدیم ہے. اسلام ہے، اسلام صرف اسلام، نہ جدید نہ قدیم. دلیل کم نظری قصہ خدا جو ہے ماڈرن ہے یا پرانا ہے؟ وہی خدا ہے، اسی کا اسلام بھی ہے اور اسی کا قرآن بھی ہے. ماڈرن کہاں سے ہے؟ یا تو خدا بھی لیا بنا لینا ہے، اسلام اگر لیا بنایا تو خدا بھی لیا بنا لیتے. پرانا اسلام تو جس خدا کا ہے وہ خدا بھی پرانا ہو گیا. تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن نے کہا جن کو تم نئے کہتے ہو یہ بار بار باسی ہو چکی ہیں چیزیں، یہ سب پہلے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، شرابیں پی، زنا کی، عورتیں بے پردہ کی. یہ کون سی نئی بات؟ یہ ماڈرن تو اپنے آپ کو خواہ مخواہ کرتے ہیں سب سے زیادہ فرسودہ اور دقیانوسی بات. جو گمراہیاں پہلی تھیں ان کو تازہ کر رہے ہیں. ہاں کوئی نئی بات نہیں، کیا نکالیں، شیطانی چیزیں. جتنا شیطان اللہ اکبر. پہلے لوگ یہ دیکھ رہے کہ بعض کا ایسے بھی ہوتا تھا کسی وجہ سے ہی صحیح، لیکن ننگے ہو کے کھانا کھاؤ کا طواف کرتے تھے. وہ آج یہ گاڑی نہیں سنی ہے. تو یہ جو ہے نانگوں کے کلب بن گئے یورپ میں. وہ کہتے ہیں لباس خام خواہ کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے. لباس جو ہے یہ غیر ضروری ہے، اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو اس سمے تو پتہ پیدا ہو جاتا. پیدا ہو
وہ کہتے ہیں سارے جانور ننگے پیدا ہوتے ہیں، انسان بھی، یہ کیوں لباس اب پہن نہیں کرو؟ کوئی نہ کوئی تو لباس ہے۔ پرانی جاہلی پر اللہ اکبر۔ آگے کا مضمون ایمان بالیوم الآخر۔ نہ تجھے کہ دیکھو نہیں پہنتے، کچھ نہیں پہنتے۔ بالکل جلوس کڈی پھر کتاباں لکھ اس بارے میں بہت کتابیں، کپڑے ہیں نہیں کوئی نہیں۔ وہ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں کہ انہوں نے خواہ مخواہ یہ مصیبت اپنے گل ڈالی، کیوں لباس پہن؟ دنیا میں جو ہے نا، یہ جو کسی قوم کے اندر چلے جائیں، یہ شروع سے ہی ہے انسان شروع سے لباس انسان کے لباس اللہ نے اتارا۔ چاہے وہ متمدن تھے چاہے وہ غیر متمدن تھے، آج بھی دنیا کے اندر کسی دور سے بئی کونا جو ہم چلے جائیں انہوں نے اللہ بالکل اس میں بالکل واضح ہے نا انزل اللہ جو اخلاق کی کمی کا ہوا وہ حضرت آدم اور حضرت اب کپڑے کپڑے جو لباس نہیں کپڑے فوراً اسی وقت پتوں سے ڈھانکا۔ اسی بات کا وہ ہم بے لباس ہو، اس سے زیادہ کیا بات ہے؟ انزلنا علیکم لباسا یواری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ہؤلاء لیقولون ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین فأتوا بآبائنا ان کنتم صادقین اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم۔ قرآن مجید کے 25ویں پارہ میں سے سورہ دخان کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ پاک کفار قریش کا بیان نقل کرتے ہیں کہ یہ پورے جزم کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی موت ہے جو آئے گی، آدمی مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ باتیں جو نا کہ قیامت آئے گی، دوبارہ اٹھیں گے، حساب و کتاب ہوگا، اس کو یہ قریش جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل یہ افسانے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں ہیں، آدمی ایک بار مر جاتا بس مٹی ہو جاتا، پھر کب وہ زندہ ہوگا؟ اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا تو ہمارے آباء و اجداد جو مر گئے تھے ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ۔ اللہ کے رسولوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو زندہ کرو پچھلی نسلوں کو، ہمیں دکھاؤ، ہمارے باپ دادے آئے، ہم مان جائیں گے کہ واقعی مردے زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں کہ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے ان کو ہلاک کیا، وہ بڑے مجرم تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے کوئی کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا،
ہم نے ان کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ فیصلے کا دن ان سب لوگوں کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔ اس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کو کسی طرف سے کوئی مدد ملے گی۔ صرف وہ لوگ جو ہیں وہ اس دن عذاب سے بچیں گے جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ وہ غالب ہے، رحم کرنے والا۔ زقوم کا درخت گناہ گاروں کی خوراک ہوگا، وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح پیٹ میں ابلے گا جیسے گرم پانی ابلتا ہے۔ حکم ہوگا پکڑو انہیں اور جہنم کے بیچ میں پھینک دو، پھر ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور ساتھ ہی یہ کہا جائے کہ چکھ مزہ، بے شک تو بڑا معزز بنتا تھا اور اپنے آپ کو بڑی اونچی چیز سمجھتا تھا، آج مزہ چکھ اس عذاب کا۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، شک کرتے تھے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہے وہ اس دن امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، سندس اور استبرق کا لباس پہنیں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یہی بدلہ ان کو ملے گا، اور ہم ان کی شادی، ان کا نکاح ایسی خوبصورت عورتوں کے ساتھ کرتے گے جو آہو چشم ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی گوری۔ وہاں وہ بے خوف بے خطر ہر قسم کا پھل منگوائیں گے۔ وہاں انہیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو اس دنیا میں نے چکھ لی، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہوگا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسانوں کی بربادی اور ان کی بدبختی میں سب سے بڑا عنصر جس کا دخل ہے وہ آخرت کا انکار ہے۔ ہمیشہ سے سب سے بڑا فتنہ جس نے انسان کو گمراہ کیا اور شیطان کا شکار ہونے کے لیے اس کو آسان بنا دیا، وہ صرف یہ کہ مانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بمقصد پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد میری زندگی کا ریکارڈ دیکھا جائے گا، انعام ملے گا، نیکی کی ہوگی، برائی ہوگی تو اس پر سزا۔ یہ عقیدہ ہے جس کو یہ بلانا چاہتا ہے، انکار کرتا ہے، ذہن سے اس کو نکالتا ہے، جس کے نتیجہ میں پھر یہ ایسا بے لگام گھوڑا بن جاتا ہے، شترے بے مہار ہو جاتا ہے کہ پھر بے شک تعلیم و تمدن ہو، تہذیب ہو، آپ جتنے جی چاہے نہ رکھ لیں، پالش لگا دیں، انسان نہیں بن سکتا، کرپشن روک ہی نہیں سکتی۔ اور لوگوں نے یہ بار بار تجربہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا سب سے بڑا ذریعہ استقراء ہے۔ جتنے علم بنے نا، یہ میڈیسن ہے اور جتنے یہ کیا تجربے، بار بار دیکھا کہ شے کا یہی نتیجہ نکلتا تو لکھ لیا کہ اس سے ٹٹیاں لگ جاتی ہیں، اس سے قبض ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تجربات سے کہ بار بار دیکھا ایک نتیجہ نکلتا تو قانون بن گیا۔ تو اللہ فرماتا بار بار تم نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں، ذہین تھے، بڑی ان کی مادی شان و شوکت تھی، قلعے تھے، محلات تھے، فوجیں تھیں، سب کچھ تھا، مگر اس کے باوجود وہ کیوں برباد ہوئے؟ ایک بار نہیں، یہ بار بار ہوا کہ نہ ان کی وہ مادی شان و شوکت انہیں بچا سکی، بلکہ وہی اسلحے اور بم جو انہوں نے دوسروں کے لیے بنائے تھے خود ان کے سروں پر پڑے اور اس سے انہوں نے خودکشیاں کی، نہیں بچ سکے۔ تو سبب کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی نہ مادی ترقی ان کے کام آتی ہے، نہ ان کی ذہانت اور تکنیک ان کو کوئی فائدہ دیتی؟ اس کے لیے اللہ نے قوم تبا کا حوالہ دیا، یہ یمن کے حکمران اور عرب کے شاعروں نے ان کی ذہانت اور ان کی شان و شوکت کے قصیدے لکھے۔ سب عرب جانتے تھے کہ تبے کون تھے، ایک نہیں تبا ہوا، بہت سے ہوئے۔ ان کے دور میں یمن نے بہت ترقی۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم قریش جو مکہ میں بالکل کنگال ہو، تمہارے پاس وہ کوئی بھی قوت و شوکت نہیں جو ان کے پاس تھی، تم کس برتے پر یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا؟ وہ کدھر گئے؟ اب بھی ان کے محل کھڑے ہیں، ان کے کھنڈرات ہیں جو جا کر تم دیکھتے ہو، ان کے بنائے ہوئے بند اور ان کی بنائی ہوئی ساری جو مدنی ترقیاں وہ موجود ہیں، نشان ہیں۔ وہ کیوں اٹھ گئے پھر؟ وہ مادی ترقی تو ان کے پاس تھی، دولت تھی، فوجیں تھیں، اس کے باوجود وہ ہلاکت سے اگر نہیں بچ سکے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس کائنات کا حکمران ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا ذہین ہے اور کس کے پاس کتنی شان و شوکت ہے، وہ اس کا اخلاق و کردار دیکھتا ہے، اس کے یہ معیار دیکھتا رہتا ہے کہ یہ آخری حد تک تو نہیں پہنچ گیا۔ جب خطرے کی حد آ جاتی ہے، سیلاب کا آ جاتا نشان، تباہ کر دیتا، پھر نہ ان کی شان و شوکت کام آتی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کے مزاج کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کوئی کھلنڈرا جس نے یہ دنیا بنائی کہ یوں ہی چلتی رہے یا صرف مر کر لوگ مٹی، اگر ایسا ہوتا تو یہ بار بار قوموں کو سزائیں کیوں ملتی
ترقیوں کے باوجود وہ تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ اور ساری دنیا بعد میں پھر ان کے عروج و زوال کے اسباب پر بحث کرتے ہیں کہ یہ کیوں گرے. پتہ یہی چلتا کہ ان میں اخلاقی طور پر خرابیاں آ گئی، وہ کرپٹ ہو گئے. تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ اس دنیا کا راجا جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھا ہوا، وہ دیکھتا رہتا کہ میری زمین میں کون بگاڑ پیدا کر رہا ہے، کون اس کو سنوار رہا ہے. مہلت دیتا ہے، بہت موقع دیتا ہے کہ یہ سمجھ جائیں، مگر آخری پھر یہی آپ دیکھتے ہیں لوگ سب کچھ ترقیوں کے باوجود، ذہانتوں کے باوجود برباد ہو جاتے ہیں. تو اس سے تمہیں اس کے مزاج کا، اس کی طبیعت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ لا تعلق نہیں ہے. یہ نہیں کہ اسے اس دنیا کے معاملات سے دلچسپی نہیں، وہ پوری طرح دیکھتا کہ یہاں کیا ہو رہا. تو جب قوموں کو یہاں سزائیں ملتی ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ وہ عادل ہے، منصف. وہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری دنیا میں ہمیشہ لوگ فساد برپا کرتے رہے. اب سوال صرف یہ رہ گیا کہ قوموں کو سزائیں ملتے تو لوگ دیکھتے رہے. نوح علیہ السلام سے لے کر زمین بھری ہوئی ان کے کھنڈرات سے، اور اللہ کہتا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، بیر معطلۃ و کثر مشید، کتنے کنویں ویران پڑے ہیں کہ اب ان سے کوئی پانی نہیں کھینچتا. کتنے مضبوط سیمنٹڈ محل ہیں جہاں صرف الو رہتے ہیں، اب کوئی وہاں رہنے والا نہیں. یہ تو قوموں سے معاملہ ہوا، مگر انسانی فطرت تو جاتی، ضمیر پکارتا ہے کہ بہت سارے افراد جو تھے انہیں سزا نہیں ملی. قوموں کو تو مل گئی مجموعی طور پر، مگر ایسا ہوا کہ کئی نیک بھی رگڑے گئے اور کئی برے جو تھے وہ پہلے ہی مر چکے تھے یا نہیں ان کو سزا ملی. تو جب پتہ چل گیا کہ اس دنیا کا جو بادشاہ ہے اللہ رب العالمین، وہ دانا ہے، عادل ہے، وہ لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دیتا ہے. جس سے اپنے آپ یہ نتیجہ نکلا کہ اگر یہاں بدلہ نہیں ملا تو اللہ کی طبیعت اور اللہ کی صفات جو ان کا مطالبہ کہ ایک دن آنا چاہیے جب پورا پورا عدل و انصاف ہو جائے، ہر ایک کو ذرہ ذرہ نیکی یا بدی جو اس کی سزا ملے. اب اس میں کون سی غیر معقول بات؟ جو شریف آدمی سوچے گا اس کے اپنے دل کی آواز ہے کہ واقعی یار ایک شخص اٹھا اور جا کر کسی بیوہ کا گھر اس نے لوٹ لیا، اس کی بچی کی بے عزتی کر دی اور سارا کچھ لوٹ کے لے گیا. اب یہاں کچھ بھی نہیں بنا. وہ اتنا اثر و رسوخ کا مالک تھا، اس کے پاس اتنے وسائل تھے کہ ظالموں نے اس کی پشت بنائی گئی، سزا نہیں مل سکی، بیوہ چیختی رہ گئی. تو اب انسان کا اندر نہیں پکارتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جب رحیم ہے، عادل ہے، تو اس کی دنیا میں یہ اندھیر ہوا اور اس نے کوئی عدل و انصاف نہیں کیا، کبھی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کے رسول یہ تسلی دیتے ہیں کہ نہیں انصاف ہوگا، تو اب ہمارے اندر کی آواز کوئی وہ سچا کہتے ہیں کہ بالکل آ رہی آواز تو ٹھیک آ رہی، انصاف ہونا چاہیے، ہو کر رہے گا. اللہ نے اس لیے کیا کہ یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ نہیں مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر نہیں ہمیں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا اس کا مطلب تو کہ اس دنیا سے زیادہ بدتر کوئی دنیا نہیں. اس کا خدا جو ہے وہ تماشائی ہے، بلندی پر بیٹھا دیکھ رہا ہے، ظلم ہوتے ہنستا ہے، مزے لے رہا کہ دوسرے گلے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، بے عزتیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنے تفریح میں لگا ہوا، اور مر کر تم مٹی ہو جاؤ گے. تو ایسا خدا جو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ ہی ہوتا. اور اقبال نے بالکل رندانہ انداز میں کہا چنا بزی کہ اگر مرگے ماست مرگے دوام خدا دے کردہ خود شرمسار طریقے. بہت کلندرانہ انداز کہتے ہیں تو اس طرح نیک زندگی گزار جا کہ اگر واقعی یہ ڈیری جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا، تجھے بھی انعام نہیں ملے گا، تو خدا کو اپنے اس کی یہ پر شرم آئے، وہ خود شرمندہ ہو جائے کہ اس آدمی نے دین کے لیے، ملت کے لیے اور اسلام کے لیے یہ قربانیاں دیں، اسے کوئی انعام ہی نہیں ہے. خدا اپنے کیے سے خود شرمندہ ہو جائے، ایسی زندگی گزار. یعنی ایسا ہونا نہیں نا، اللہ تعالیٰ کیوں شرمندہ ہوگا؟ وہ رحیم عادل ہوگا. بات سمجھا رہا ہے کہ ظالموں تم جو بکواس کرتے ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا دبا ہے. ایک ایسی سوء ظن اور بری بات کہہ رہے ہو، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ مانے کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں. پھر چلو اندھیر نگری اگر ہے، علم والا ہے، رحیم ہے، عادل منصف ہے، وہ اپنی سلطنت میں یہ اندھیر نگری برداشت کر سکتا؟ تو فرماتا اللہ پاک یہ کہتے ہیں مر جائیں گے پھر نہیں اٹھائے جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ مذاق کے طور پر کہہ دیتے ہیں ہمارے باپ دادے لے آؤ اگر سچے. یہ سورہ جاسیہ میں آتا کہ صرف ایک ہی ان کے پاس بہانا ہے ہمارے پچھلے زندہ کر. بھائی زندہ تو ہوں گے مگر اس کے لیے اتنا میقات اللہ پاک فرماتا ایک دن رکھا ہوا ہے، مدت ہے مقرر، اس دن وہ ہوگا. تمہارے کہنے پر پہلے کس طرح پروگرام بدل دیا تھا؟ ان یوم الفصل میقات مجمعین، فیصلے کا دن ہے، ٹائم مقرر ہے، ہو جائیں گے زندے تمہارے باپ دادے بھی. مگر بجائے تم سوچنے کی کہ عقل اور اخلاقی ضرورت ہے اس کی بنا پر دل مانتا نہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اس پر نہیں غور کرتے، مذاق کرتے ہو کہ مردے لے آؤ. تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ بہتر ہے، یعنی انہوں نے زیادہ ترقی کی ہے یا ان میں زیادہ ذہانت ہے، یا قوم طبا جب رات کو بیٹھتے ہیں بطور سمر کہتے ہیں آؤ داستانیں سناؤ. ان کے شاعر سناتے ہیں کہ یمن کے طبا ایسے تھے،
ان کی یادگاریں موجود ہیں، کتنے ذہین تھے. ہاں یہ تو اتنی ترقی بھی نہیں کر سکے، نہ ان میں اتنی ذہانت ہے. فرمایا تبا کی قوم، اور ان سے بھی پہلے نوح علیہ السلام سے شروع ہوا. کیوں زمین بھری ہوئی ہے کہ بار بار تباہیاں ہوتی ہیں، لوگ برباد ہوتے ہیں، حالانکہ نہ ان کی ذہانت میں کوئی خرابی آتی. بڑے ذہین ہوتے ہیں اس وقت جب وہ تباہ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ قوم ہے نا، ان کا تمدن عروج پر، اور ظاہری سامان بھی شان و شوکت ہوتی ہے، مگر یہ چیزیں بچا نہیں سکتی کیونکہ اخلاقی طور پر وہ کھوکھلے ہو جاتے، گھن لگ گیا ہوتا، بچ نہیں سکتے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جس زمانے میں لوگ عروج پاتے ہیں قومیں دیکھ لیں، وہ بدوی ہوتی ہیں، جاہل ہوتی ہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اٹھتے ہیں چھا جاتے ہیں. اور جب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، محل ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، اس وقت مغلیہ سلطنت برباد ہو سکتی. تو اگر یہ ظاہری چمکدموں کو کام دیتی ہوتی، اخلاق کوئی کاؤنٹ نہ کرتا تھا، برباد کیوں ہوتے ہیں؟ کردار کی خرابی کی وجہ سے سب کوئی دھرا رہ جاتا، ختم کر دیے جاتے. تو بنوایا یہ مشرکین مکہ جو ہیں زیادہ ترقی یافتہ ہیں، یہ قوم تبا اور جو ان سے پہلے گزرے، اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے وہ برباد کر کے نہیں رکھ دی، ان کے نشان نہیں ان کو نظر آتے. اور کیوں برباد ہوئے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے. یہ نہیں کہ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، فوجیں نہیں تھی، سب کچھ تھا، مگر مجرم تھے. جب جرم کی انتہا کر دی، ملیا میٹ کر دیا اللہ نے. اور پھر ساتھ یہ دلیل دی کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں بنا ہوا، تو اگر نعرے سارے علوم، یہ دہریے بھی جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، مگر غیر شعوری طور پر مانتے ہیں کہ خدا ہے. انکار زبان سے مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا، یار سوچ سمجھ کر بنایا. ایک ایک شے کو ڈھونڈ رہے ہیں، بہت اچھا کر رہا ہے کہ یہ کیوں بنی ہے، کیوں بنی، کیوں ڈھونڈتے؟ جب خود بخود کیا آٹومیٹک کو بن گئی ایکسیڈنٹ کے طور پر، اس میں کیا ہوتا؟ کیوں تو اسی لیے کہ تمہارے دل کے اندر موجود ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت بنی ہے. پہلے ایک ذہن میں آیا مقصد، اس کے لیے بنانے والے نے بنا، اس لیے تم کیوں ڈھونڈتے رہتے ہو. اور یہ کوئی بڑی بات، مگر اس کیوں سے پیدا کرنے والے پر تک کیوں نہیں جاتے کہ جس نے با مقصد بنائی وہ کون تھا پلاننگ کرنے والا؟ ادھر نہیں تم آتے. تو فرمایا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان، ہر شے با مقصد بنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز یہاں فضول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان اور اس کا سارا سلسلہ کہ نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، لائے بھی، یہ کھیل کے طور پر بنا کہ وہ کوئی کھیل دیکھ رہا ہے کہ لوگ ظلم کرتے رہیں، لاشیں تڑپتی رہیں، وہ تماشا دیکھتا رہا جیسے یونان کے دیوتا تھے. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے آسمان و زمین کو با مقصد پیدا کیا. ایک ایک شے پر نظر آیا کہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں، مگر اکثر لوگ جو ہے اس سے بے خبر، وہ پڑھے لکھے ہونے کے بعد دانشور ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، یہاں ان کی مت ماری جاتی. یہاں نہیں عقل کام کرتی کہ جب ایک ایک جز کا کوئی مقصد ہے تو یہ سارے کارخانے کا کوئی مقصد ہے. وہ فرمایا ان یوم الفصل میقات مجمعین، وہ فیصلے کا دن مقرر کر دیا گیا، سارے عدالت میں کھڑے کر لیے جائیں گے، پورا انصاف ہوگا. اور انصاف بھی ایسا بلاغ، یوم لا یغنی مولا مولا شیئا ولا هم ینصرون. دو ہی چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں نا، کہ یا تو کوئی رشتہ دار اٹھے، اس کو یہ حمیت آئے، غیرت آئے، میرا بھائی پکڑا ہوا، میرا باپ پکڑا ہوا، میرا بیٹا، وہ ہمدردی کرے، بچائے. فرمایا اس دن نہ تو کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا کچھ بھی بنا سکے گا، زیادہ نہیں، شیئن، ذرا برابر ہی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. ہر کوئی تنہا اپنا حساب دے گا، کوئی ساتھ نہیں آئے گا. نہ بیلی ہو سکے کوئی، نہ بیٹا باپ تے مائی، بنا پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے. تیرے اپنے عمل تجھے چھڑائیں گے یا پھنسائیں گے، کوئی نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھیں گے بھی، یہ بھی نہیں رہے گا کہ کئی لوگ کہیں یار اگر وہ دیکھتے ضرور، یوم یبصرون، ہم دکھائیں گے کہ یہ باپ پکڑا ہوا، یہ بیٹا پکڑا، دیکھیں گے. مگر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بھاگ جائیں، سب بھاگ جائیں گے. ہم بھی کبھی کہیں لپیٹ میں نہ آ جائیں. کون تیری مدد کو آئے گا؟ کیوں تو وقت آنے سے پہلے نہیں سنبھلتا؟ فرمایا نہ رشتہ دار کا کچھ بھی سنوارے گا، ولا ہم ینصرون. ایک دوسرا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی اور حمایتی اٹھے، کوئی سفارشی اٹھے، کوئی زبردست آدمی اٹھے اثر اور سب وہ مدد کر. فرمایا نہ رشتہ دار کوئی مدد کرے گا، نہ کوئی اور کہیں سے تجھے حمایت ملے گی، کوئی امداد کو نہیں آئے گا. الا من رحم اللہ، نجات کی صرف ایک صورت ہوگی کہ تو اللہ کے رحم کا مستحق ہو جائے، اللہ تجھ پر رحم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ کا رحم خام خواہ نہیں ہوگا. انہ هو العزیز الرحیم، وہ قادر مطلق ضرور ہے کہ جو چاہے کرے، مگر ساتھ رحیم بھی ہے، غلط نہیں چاہے گا، اس پر ہی رحم کرے گا جو رحم کا مستحق ہوگا، دوسروں کو نہیں. دوسروں کے لیے عذاب ہوگا، ایسی سزا ہوگی کہ ساری دنیا کانوں پر ہاتھ رکھے گی. توبہ آئیے حشر ہوا اور بیان بھی کر دیا کہ عدالت کا فیصلہ جب ہوگا
کیا نتیجہ نکلے گا؟ دو گروہوں کا الگ الگ انجام. بڑے لوگ جو ہیں نا شجرۃ الزقوم میں طعام الثیم، جہنم میں جائیں گے. وہاں جب بھوک لگے گی چیخیں گے چلائیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. زقوم ملے گا، تھور کا درخت، کڑوا بدبودار زہریلا، پیٹ کاٹ دے گا کل محل. جیسے تیل کی چلسٹ ہوتی ہے اس طرح یغلی فی البطون، پیٹ میں جاتے ہی وہ جوش کھانے لگا، جیسے ہنڈی ابلتی ہے کہ غلی الحمیم، جیسے گرم پانی. اللہ نے دونوں اکٹھے کر دیے. وہ تلسٹ کڑوی بھی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، بد مزہ وہ بھی، مگر اتنی ابلتی نہیں. ابلتا پانی ہے، تیل نہیں اتنا ابلتا. تو اللہ فرماتا نہیں، غلی الحمیم، گرم پانی کی طرح جوش بھی وہ مارے گی خوراک، اور بدبودار کڑوی اور زہر بھی ہوگی جیسے تلسٹ ہوتی ہے. تو اس وقت ہم کہیں گے خذوہ، حکم ہوگا پکڑ لو فرشتوں اس کو، فاتلو الی سواء الجحیم، دھکے مار کر لے جاؤ اس دوزخ کے درمیان میں ڈالو اس کو. کنارے پر بھی نہ رہے، درمیان میں. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر پھوارے چھوڑ دو، شاور چھوڑو گرم پانی، آگ کی طرح پانی، کھوپڑیاں جلا دے. ذوق انک انت العزیز الکریم. اور ساتھ ہی اعلان ہوگا کہ چکھ مذہب عذاب کا، تو دنیا میں بڑا معزز بنتا تھا اور بڑا اپنے آپ کو اونچا آدمی سمجھتا. آج مزہ آیا، تواضع ہوئی، ٹھیک ہے، دماغ درست ہوا. طنز کے طور پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مزے چکھ، تو بڑا معزز آدمی ہے، اسی سلوک کا حقدار، تیری بڑی اچھی مہمانی ہو رہی ہے. اور ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ چیز ہے نا جس کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، شک کرتے، مانتے ہی نہیں. ہزار سمجھایا گیا کہ کیوں نتیجہ نہیں نکلے گا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دو گیسیں ملا دیں، یہ نتیجہ یہ ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں کاز اور ایفیکٹ کا اصول چل رہا ہے، یہ کرو گے نتیجہ یہ، سارے علم اس پر کیا. اب اخلاق میں آ کر، نیکی اور بدی میں آ کر یہ اصول کیسے معطل ہوگا؟ ہر معاملے میں، کیمیا میں، فزکس، جہاں جہاں تم مانتے ہو کہ یہ علت ہوگی، معلولی ہوگا، یہ کرو گے نتیجہ یہ ہوگا. نیکی بدی میں کہتے نہیں، یہ نیکیاں کرتے رہے کچھ نہیں ملے گا، تو کہتے ہیں نہیں ہوگا، یہ تمہارے اپنے دماغ کی خرابی ہے. جیسے ان دائروں میں بالکل کاز اینڈ ایفیکٹ ہے نا، نیکی اور بدی میں لازماً جو بو گے وہ کاٹو گے، کوئی نہیں ایسا ہوگا کہ نتیجہ نہ نکلے. تو کہا اس میں تم جھگڑتے تھے. اور دوسری طرف نیک لوگ، ان المتقین فی مقام امین. قرآن پاک کا یہی کمال، دونوں تصویریں دکھا دیتا ہے کہ یہ جوتیاں کھا رہا ہے، یہ عزت سے بیٹھے. تو فرمایا یہ سزائیں بھگت رہے ہیں. ان المتقین فی مقام امین، جو اللہ سے ڈرتے رہے، بچ بچ کر چلتے رہے. لفظی قرآن پاک نے کیسا چنا کہ جب مومن کہتا ہوں متقین، ان المتقین فی ظلال وعیون، کہیں آ جاتا متقین، بچ بچ کر چلنے والے، جنہوں نے گاڑی بسندہ تو نہیں دوڑائی، دیکھتے رہے کہ موڑ کدھر آتا ہے، خطرہ کہاں ہے، بچ کر جانا، کہاں رفتار تیز کرنی ہے، کہاں آہستہ کرنا، بچ کر سامنے. زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش. کیسی پیاری بات کہ اسلام ترقی سے نہیں روکتا، چاند سے بھی آپ آگے نکلے. اسلام کو کہتے لے اللہ کی بنائی دنیا، تم اسی لیے بنے ہو، کرو، مگر مانتے رہو کہ اس دنیا کا ایک مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمارے لیے کچھ ہدایتیں نازل کی ہیں. وہ گائیڈ بک اپنے پاس رکھو، وہ ہدایتیں جو ہے نا ان کے مطابق گاڑی چلاؤ. تو زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یہ تقویٰ، بچ بچ. کوئی کرتا ہے کہ پہاڑی راستوں میں جا دوڑا دو، خواہ پہاڑی سے ٹکرا دیں، نہیں، وہاں لوگ سو موڑ ہیں قدم قدم پر، ہوش سے چلاتے ہیں. اس کو عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں، بچ بچ. یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش. بڑی پیاری مثال دی کہ جیسے کسی کے کندھوں پر شیشوں کا ٹکرا ہو تو وہ لفنگ پنا نہیں کرتا، ناچتا کودتا نہیں، بچ بچ کر چلتا کہ یہ چور ہو جائیں. تو اس لیے زندگی گزار یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، کندھوں پر شیشوں کا ٹوکرا ہے، بچا کر لے جانا. اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو پیش کر. اور جنہوں نے یہ بچ بچ کر زندگی گزاری، نسخہ کیا؟ میں نے ہندوؤں کی کتابوں میں یہ حکایت پڑھی، دین تو اللہ نے سب تک پہنچایا نا، بے شک اس میں بعد میں رد و بدل کر دیا. ہدایت عام ہے اللہ کی، کوئی علاقہ خالی نہیں رہا. تو کہتے ہیں کہ جس نے یہ وید جمع کیے ہیں، اس نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں علم کس سے حاصل کروں؟ تو اس نے کہا ویاس تو راجا جنک کے پاس چلا جا. اب راجا جنک تو ایک دنیا دار حکمران تھا، بادشاہ تھا، عالم نہیں تھا. اس نے کہا ابا جی نے آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا. اس نے کہا اچھا. وہ سمجھ گیا کہ علم تو میرے پاس کیا ہے، مگر اس نے کہا کوئی نصیحت ہونی چاہیے. اس نے کہا پھر ویاس شہر کی سیر کر، شام تک سارا شہر دیکھ، کھیل تماشے، شام کو رپورٹ دینا. یہ ہاتھ پر دودھ کا پیالہ رکھ دیا، لبا لب
اور ساتھ 2 سپاہی کھڑے بھیج دیے ننگی تلواروں والے دائیں بائیں. اس نے کہا سب دیکھو سیر کرو مگر ایک قطرہ بھی ادھر ہو گیا نا زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ سپاہی. دونوں کو میں نے حکم دے دیا سر اڑا دے. اب سارا شہر اس نے دیکھا, اسے نہیں نظر آیا کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے کہیں کھیل ہو رہا, بس پیالے کی فکر رہی. جب شام کو واپس آیا اس نے پوچھا کہ بتاؤ کوئی کھیل تماشا دیکھا؟ اس نے کہا راجا میں نے کھیل تماشا کیا دیکھنا, مجھے تو فکر تھی کہ یہ دونوں سپاہی ارد گرد ہیں, تلواریں ننگی, اگر ایک قطرہ بھی گر گیا قتل کر دیں. پھر میں بیٹا دین یہی علم میں یہی ہے, جو کچھ جی چاہے پڑھو, اگر یہ بات حاصل نہیں ہوئی کہ بچ کر جا. تو اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین, جو بچ بچ کر یہاں رہے, ہر وقت اس دھیان میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا اور یہ چیز جو ہے اس کا ہم نے جا کر حساب دینا. بے شک ایسے متقی لوگ, محتاط لوگ کہاں ہوں گے؟ فی مقام امین, ایسی جگہ میں ہوں گے جہاں پر کسی قسم کا خطرہ نہیں. اب امین کہہ دیا کہ امن کی جگہ. امن کس چیز کا؟ کہ نہ تو مرنے کا اندیشہ, یہاں خطرہ ہے. ہم 1000 جتن کریں بھی کس کو یہ گارنٹی حاصل ہمیشہ رہنا, موت تو آئے گی. موت کا کانٹا جو ہے اس کو ہم نہیں اپنے دل سے نکال سکتے. سب کو یہ مل جائے مر جانا, وہاں یہ خطرہ نہیں ہوگا. بس ہمیشہ لوگ زندہ رہیں گے, موت کا کوئی ڈر نہیں رہا, چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں. یہاں بڑی محنت سے آپ نے دولت کمائی ہے, لٹ جاتی, نقصان ہو. فرمایا نہیں, جو مل جائے گا وہ پھر چھینا نہیں جائے گا. بڑھاپا کوئی نہیں آئے گا, کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. فی مقام امین, ایسی جگہ میں ہوں گے. جنت کی تعریف کر دی کہ ہر قسم کے خطرے سے تم محفوظ ہوگے, نہ بیمار ہونا, نہ بڑھاپا, نہ نکالا جانا, نہ چھن جانا, نہ کوئی غم, نہ پریشانی. یہ لوگ وہاں ہوں گے. دنیا میں یہ فکر مند رہے, وہاں فکر اللہ تعالیٰ نے سارے ختم کر دیے کہ اب کسی قسم کا فکر نہیں. فی جنات و عیون, باغوں میں ہوں گے. ایک باغ نہیں کہا, جنات, بے شمار باغ ہوں گے جن میں یہ پھریں گے, سیر کریں گے. رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جنتی کا ایک خیمہ جو صرف ایک ہی موتی کا بنا ہوا, یہ بھی نہیں ملا کر اینٹیں نہیں اکٹھی, ایک ہی کھولدار موتی, اس کا جو طول عرض ہوگا. ادھر خیمے میں بیویاں بیٹھی ہیں, ادھر والوں کو ان کی خبر ہے. 70 میل جو ہے نا وہ خیمہ اتنا بڑا. ایسے خیمے بے شمار, اپنی ساری دنیا میں پھرے گا. گلیکسی کا مالک, یہ جہان اتنا بڑا ہم دیکھتے ہیں, زمین و آسمان کی حکومت ایک بندے کی. جہازوں پر جائے جہاں جی چاہے سیر کرے گا. فرمایا فی جنات, بے شمار باغ ہوں گے جہاں یہ رہیں گے. عیون, چشمے جاری ہوں گے, خشک سالی نہیں ہوگی, کہیں وہ پودے جو ہیں کملائیں گی نہیں, تازہ شاداب ہر وقت. یلبسون من سندس و استبرق, اور وہاں یہ باریک اور دبیز ریشم کا لباس. موٹا پہننا چاہیں گے موٹا پہنیں گے, باریک پہننا چاہیں گے باریک پہنیں گے. متقابلین, آرام نے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. جیسے میں آپ کے سامنے, آپ میری طرح روک کر کے بیٹھے, چونکہ ایک دوسرے کی خیر کائی کرتے رہے. بات خانی تھی دنیا میں بھی ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دیتے رہے کہ بھائی یہ کام نہ کرو. وہ اللہ نے وعدے پورے کی, نتیجہ اچھا نکلا, خوش ہو کر مل رہے ہیں آمنے سامنے. اور دوزخیوں کا بیان آتا اللہ پاک فرماتا جب ملیں گے ایک دوسرے پر جوتی پیدار, لیڈروں پر چھتر پھینکیں گے, وہ ان پر پھینکیں گے, ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے کہ حرامیوں تم نے ہمیں برباد کیا. تو فرمایا جنتیوں میں داخل ہو جاؤ, کہ ایسے دوست چنو, ایسے ساتھی کہ جو وہاں بھی اکٹھے ہوں, تو پھر خوش دلی سے ایک دوسرے کے سامنے منہ کر کے بیٹھے کہ واقعی یار تیری نصیحتیں ٹھیک تھیں. کذالک, فرماتا ہے اس کو افسانے نہ سمجھنا, ایسا ہی ہوگا. کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ بہلا رہا, نہیں, سچ مجھے ایسا ہی ہوگا. وہاں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ, اور جو بیویاں تمہارے نکاح میں دیں گے وہ رنگ میں بھی بہت خوبصورت ہوں گی, آنکھیں بھی جو ان کی ہیں موٹی اور پرکشش ہوں گی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمین, وہاں یہ لوگ جو جی چاہے جون سا پھل چاہے منگوائیں, خود توڑنے کی ضرورت نہیں, درختوں پر چڑھنے کی ضرورت نہیں, خود دام ہوں گے. موتیوں جیسے بہرے بھارے پھیر رہے ہیں, یہ اشارہ کریں گے وہ لاؤ وہ لاؤ, ڈھیر آگے کر دیں. آمینین, بے خوف, کوئی ڈر نہیں. نہ وہ میوے کبھی ختم ہوں گے, لا مقطوعۃ ولا ممنوع. ہم کہتے ہیں آج سیزن نہیں, اللہ فرماتا یہ نہیں آئے گی. نہ وہ کسی وقت ختم ہوں گے پھل, نہ روکا ہی جائے گا کہ سٹور میں کمی آ رہی, کھاؤ پیو. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ, وہاں وہ نظارہ ہوگا پھر کہ جو موت دنیا میں چکھ لی, پھر نہیں مرنے کا ڈر رہا. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, یہ انعام ملیں گے, اور دوسری طرف جو دوزخ کا ڈر ہے اس سے بھی اللہ بچا لے گا. دو چیزیں اگر مل جائیں, ادھر کامیابی مل جائے, ادھر سزا سے آدمی محفوظ ہوئے. فرمایا مل جائیں گے, فضلا من ربک,
تیرے رب کی طرف سے یہ انعام ہوگا اور مہربانی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل بڑی یہ ہے کہا یہی ہے صرف بڑی کامیابی۔ یہ جو کامیابی ڈاکٹر بن گیا، بی اے کر لیا، میں کیا، وہ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کیا کہیں، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، ڈگری ملی، نوکر ہوئے، پھر مر گئے مٹی میں چلا، کہاں گئی ڈگری ہو؟ تو یہ کامیابیاں نہیں، فرمایا کامیابی یہ ہے کہ جنت میں قدم رکھ لیا اور دوزخ سے بچ گئے، اصل کامیابی ہے۔ ورنہ جو لوگ اس چیز کو بھولے رہے، اس دنیا کے پیچھے پڑے رہے، کیا انہوں نے حاصل کیا؟ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ عمر خیام کی روائی میں آخر میں عرض کروں، یہ زمین بڑی ہوئی، اللہ کہتا ہے علم حاصل کرنا کتابوں سے نہیں ملتا، پھر کر دیکھو، ان کے علاقے ویران پڑے ہیں، ان کے محل کھڑے ہیں۔ تو خیام کہتا کہ میں نے دیکھا ایک محل تھا، سب کے سامنے آتے ہیں مگر ہم دیکھتے نہیں نا، بس نکل جاتے ہیں گاڑی پہ۔ کسر کے بعد چرخ حمیزت پہلو، بر درگہ شہاں نہاد اندر، میں نے وہ محل دیکھا جو آسمان کے ساتھ برابری کرتا، بڑا بلند و بالا، اور جس کے آستانے پر آ کر دوسرے بادشاہ سجدے کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا حکمران تھا۔ دیدیم کے بر کنگراش فاختہ ہے بنشستہ ہمیں گفت کہ کو 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 کو، اب فاختہ کو کہتی ہے نا، کوکو ہے فارسی زبان میں، کہاں ہے کہاں ہے کہاں، تو کہتا ہے میں نے اس کے منارے پر بیٹھی ایک فاختہ کو یہ کہتے سنا کہ وہ کہتی تھی کو 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 کو، کہ وہ بادشاہ کہاں گئے، ان کے پہرے دار کہاں گئے؟ تو آنکھیں کھولنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتا زمین بڑی، چلو پھر بتا رہی ہے کہ یہاں اکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ غالب ہے، جھک کر رہو، اس کو راضی کرو، ورنہ جو کہتے ہیں نا باپ دادے کو زندہ کرو، کر دیں گے، یہ بات ہو جائے گی مگر اس دن پر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم حکیم صاحب آپ کے سامنے درس حدیث بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير۔ فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں حضرت ابی موسیٰ اشعری جو بہت مشہور صحابی ہیں ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ ایک اچھے ہم نشین، نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کستوری رکھنے والے اور دھونکنی کو پھونکنے والے کی۔ جس کے پاس کستوری ہے وہ یا تو وہ تمہیں ویسے خود ہی دے دے گا کچھ اس میں سے،
یا یہ ہے کہ تم اس سے خریدنا چاہو گے اور اس سے کہو گے کہ وہ تمہارے ہاتھ کچھ بیچ دے، تو تمہارے ہاتھ وہ بیچ دے گا، اس کی جو خوشبو ہے وہ تمہارے پاس پھر ہو کے رہے گی۔ اور اگر اس نے تمہیں نہ دیا اور تم نے خرید بھی نہ سکے اس کو، تو پھر اس کی خوشبو جو ہے وہ تو تم تک پہنچی جائے گی، وہ تو کسی کے روکنے سے رکتی نہیں ہے، وہ تو تمہیں بہرحال پہنچے گی۔ یہ ہے ایک نیک اور ہم نشین کی مثال کہ جو آدمی نیک ہے اس کی نیکی کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مشک جو ہے، جس طرح کستوری جو ہے، وہ خوشبو دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ منافع الکیل، اور جو شخص دھوکنی، جیسے لوہاروں کے پاس دھوکنی ہوتی ہے، وہ کوئلوں کو بھڑکانے کے لیے یا آگ کو بھڑکانے کے لیے دھوکنی کو پھونکتے ہیں، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اما ان یحرق ثیابک، یا تو وہ تمہارے کپڑے جو ہیں ان کو وہ جلا دے گا، جو ان سے وہاں کوئی شرارہ جو اٹھے گا اس سے جل جائیں گے، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں اس سے جو بدبو آئے گی، اس کی جو گرمی ہوگی اور اس کے جو اس میں سے وہ جو گیس کاربن اٹھے گی، وہ تمہارے لیے جو ہے مصیبت بن جائے گی اور تمہاری جینا جو ہے وہ حرام کر دے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے، یہ ہر زمانے سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے اس میں زیادہ رہنمائی موجود ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے ہدایت کا بڑا سامان موجود ہے۔ ماحول میں ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں، اور جس طرح کے ماحول میں آدمی رہتا ہو، جن کے ساتھ آگے پیچھے ان کی دوستی ہو، جن سے ان کا ملنا جلنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اور جن سے ان کے مشورے ہوں، انہی کی قسم کا پھر وہ خود بھی بن جاتا ہے۔ اگر ایک نیک آدمی کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے، نیک آدمی سے اس کی صحبت ہے، تو اس کو اچھے مشورے ملیں گے، اس کو نیکی کی طرف رہنمائی ملے گی، اور خود اس کا جی چاہے گا کہ یہ آدمی جب اتنا اچھا ہے، اتنا نیک ہے، اتنا ایماندار ہے، اور اس وجہ سے اس کی زندگی جو ہے اتنی مطمئن اور اتنی اطمینان کے ساتھ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ گزر رہی ہے، پھر میں بھی یہ کیوں نہ اختیار کروں، اور اس کی جو شخصیت کے اندر جو جاذبیت ہے، اس کی نیکی کی جو دھاک سوری معاشرے میں موجود ہے، وہ میرے اندر بھی کیوں نہ موجود ہو۔ اسی طرح برا آدمی جو ہے، اس کے میل جول سے اس کا اثر جو ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ یہ صرف ایک انسان کی یا دو انسانوں کی بات نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کی بات ہے اور پورے اداروں کی بات ہے۔ اداروں کی بات اس طرح سے ہے کہ آج ہم جو کاروبار کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، جہاں جیسا ماحول ہم اپنے بچوں کو میسر کریں گے ویسے ہی وہ بچے بنیں گے۔ اب آج کل آپ دیکھ لیں کہ اسکول کا یا کالجز کی جو تعلیم ہے، وہ کس قدر انسانوں کو اور ہمارے خود جو ہیں نوجوان ان کو متاثر کرتی ہے۔ جو اسکول جہاں تربیت اچھی ہوگی، جہاں اخلاق کا درس ہوگا، جہاں برائیوں سے بچنے کا ماحول ہوگا اور تلقین ہوگی، وہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، وہ اچھے انسان بن کے نکلیں گے، اور وہ جو ہیں ان کے خوشبو سے خود بھی متمتع ہوں گے اور معاشرے کو بھی وہ ان کی خوشبو جو ہے وہ معطر کرے گی۔ لیکن جہاں بے حیائی ہوگی، فحاشی ہوگی، اور یہ ہے کہ کوئی اخلاقی درس نہیں ہوگا، وہاں سے جو بھی نکلے گا، چاہے وہ کوئی انجمن ہو، چاہے کوئی اسکول ہو، چاہے وہ کوئی کالج ہو، وہ سارے معاشرے کے لیے خرابی کا باعث بن جائے گا۔ خاص طور پر یہ تربیت گاہیں، تعلیمی ادارے جو ہیں یہیں کے لیے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان کا ماحول بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ اثر انداز وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آدمی کی زیادہ ملنا جلنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو۔ بہت مشہور ہے ایک قطعہ شیخ سعدی کا کہ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاویز تو مستم، بگفتہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کر مگر نامن ہما خاکم کے ہستم۔ کہنے لگے کہ انہوں نے شیخ سعدی نے یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھائی ہے کہ ایک دن خوشبودار مٹی مجھے ملی، تو میں نے کہا کہ تم تو مٹی ہوئی، تمہارے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگے میں کچھ عرصے تک جو ہے پھول کے ساتھ رہی ہوں، پھول میرے پاس رہے ہیں، میری زمین سے اگے ہیں اور میرے اوپر ان کا رہا ہے اجتماع، تو اس خوشبو کی وجہ سے جو ہے پھولوں کی وہ میرے اندر آ گئی ہے، ورنہ
میں تو وہی مٹی ہوں جو پہلے تھی. یہ خوشبو تو اس پھولوں کی صحبت کی وجہ سے ہے جو میرے اندر آ گئی ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو صحبت اختیار کرتے ہیں, ہماری جو دوستیاں ہیں, ہمارے جو تعلقات ہیں, تاجر ہیں تو تاجروں میں سے کیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں, پڑوسی ہیں تو کن پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, اگر کوئی اور معاشرتی انجمن ہیں تو ان میں سے کیسے لوگ جو ہیں جو ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں, اگر ہم یہ اور کسی ادارے کے ساتھ, یا ہمارے بچے یا ہماری بچیاں جو ہیں کہیں ادارے میں تعلیم حاصل کرتی ہیں, وہ کس طرح کے ادارے ہیں, ان سے کس طرح کے انسان بن کے نکلتے ہیں. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے ہر شخص اس کا فرداً ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی برائی سے بچائے اور برے ماحول سے بچائے, اور ان لوگوں سے بچائے جن کی صحبت ان پر بری طرح اثر انداز ہو. جیسے کہ ایک دھوکنے والے کے پاس بیٹھا ہوا شخص جو ہے اس پر اس کا شرارہ پڑ کے اس کے کپڑوں کو جلا سکتا ہے, اس کی کاربن جو ہے اس کی سانس کو خراب کر سکتی ہے, پھیپھڑوں کو تباہ کر سکتا ہے, اس کی صحت کو خراب کر سکتا ہے, اور اس کی جو ہے پسینہ اس سے آئے گا, وہ اس کی کپڑوں کے اندر بدبو پیدا ہو سکتی ہے. اسی طرح سے برا شخص جو ہے اس کی صحبت, چاہے وہ گھر پر ہو, چاہے وہ دکان پہ ہو, چاہے وہ کسی انجمن میں ہو, چاہے کسی اسکول اور کالج میں ہو, وہ ہر جگہ خراب کرے گی کہ اس کے اندر خرابی بنیادی طور پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے, آپ یہ دیکھیے, یہ بھی ہے حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مصاحب, تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, تمہارے درد و غم میں شریک ہونے والا, تمہارے مشرب میں شریک ہونے والا مومن ہونا چاہیے. مومن ہوگا تو وہ تمہیں وہ راستہ بتائے گا, وہ مشورہ دے گا, اس چیز کی ہدایت کرے گا, اس چیز کا جو تمہیں راستہ دکھائے گا جو کہ تمہیں اللہ کا تمہارے اندر خوف پیدا کرے گا, ایک اچھا انسان بنائے گا, تمہیں بری چیزوں سے روکے گا, برے اخلاق سے روکے گا اور برائیوں سے منع کرے گا. اگر وہ اچھا ہے, تم کہیں ملازم ہو تو تمہیں رشوت سے روکے گا, اگر دکاندار ہو تو تمہیں کم توڑنے سے روکے گا, اگر کسی اور طرح سے کوئی ایسا معاملہ ہے جو تم کرتے ہو تو اس میں وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا اگر تم کبھی برائی کی طرف جاتے ہو. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا مصاحب جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے, اور مومن ہی تمہارا مصاحب ہو. تمہارے قریب وہ شخص ہیں جو خود ایمان سے مزین ہیں, جن کے اس کریکٹر کے اندر ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. لا تصاحب الا مومن. دوسری یہ ہے کہ ولا یأکل طعامک الا تقی, کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ تقی کے ساتھ کوئی نہ کھائے. یعنی یہی نہیں کہ آپ کھلا رہے ہیں اس میں 60 شخص ہے وہ سارے آئے. یہ کھانے کا معاملہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تو دسترخوان بہت وسیع ہے, لیکن اس وسیع دسترخوان پہ حرام چیزیں بھی موجود ہیں اور حلال چیزیں بھی موجود ہیں. ہمیں حلال چیزوں کے کھانے سے اجازت دی ہے, حرام کھانے کی اجازت نہیں دی ہے, دسترخوان میں تو موجود ہیں. اس طرح سے لا یأکل طعامک الا تقی, تمہارا کھانا جو ہے وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ, اللہ کا خوف دل رکھنے والا جو ہے وہ تمہارا کھانا کھائے. یعنی تمہارے دسترخوان پہ بیٹھنے والا, دسترخوان پہ وہ بیٹھتا ہے جن کے ساتھ کوئی قریبی تعلق ہو, جن کے ساتھ کوئی مرتبہ ہو, جن کے ساتھ محبت ہو. تو محبت انہی لوگوں سے ہونی چاہیے جن کے اندر خدا کا خوف موجود ہو, اور جو خوف اللہ کا جو ہے وہ دوسرے کی طرف بھی منتقل کر سکیں, ان کی نیکی جو ہے متعدی ہو اور دوسروں کو بھی نیک بنا سکیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے, اور نبی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب. ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہ کسی قوم سے, ایک ایسی قوم سے, کسی قوم سے محبت کرتا ہے ولم یلحق بهم, لیکن اس کے اندر وہ صفات موجود نہیں ہیں, اس درجے کی وہ نیکی موجود نہیں ہے جس درجے کی قوم کو اس میں موجود ہے, وہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا نیک نہیں ہے, ان جیسے اخلاق اس کے نہیں ہے. فرمایا کہ المرء مع من احب, کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے.
ٹھیک ہے کہ اس کا اس درجے کا کمال اس میں نہیں ہے اخلاقی، اس درجے کا تقویٰ اس میں نہیں ہے جس قوم کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن یہ بات کہ اس کی محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اچھے ہیں، یہ اس کے لیے خود اس کی ایک اچھائی کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اس بات کی ایک طرح سے ضمانت بھی ہے کہ وہ خود بھی انشاءاللہ رفتہ رفتہ اسی مقام پہ پہنچ جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اچھے ساتھی، اچھے مصاحب، اچھے دوست، اچھے مشیر اور اچھے ایسے لوگ اپنے ساتھ رکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسے تعلقات بڑھائیں، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہوں، چاہے وہ کاروباری ہوں، جن کی نیکی جو ہے وہی اس کی سب سے نمایاں صفت ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حکیم صاحب جس بات کی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ صحبت صالح اختیار کرنی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اٹھنا چاہیے، بروں سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے اس امت میں جتنے بھی اعلیٰ درجے کے انسان پیدا کیے ان کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا کہ جو شخص واقعی یہ چاہتا، اللہ نے اس کو یہ ہدایت دے دی کہ میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا، اپنی اصلاح کا طالب ہوں، تو 3 چیزیں اس سلسلے میں نہ اس کی مددگار ہو سکتی۔ یہ نسخہ میں آپ سارے اپنے ذہن میں رکھیں اور ان اجزاء کی تلاش کریں کہ واقعی اگر کوئی اس درپے ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اچھی عادتیں مجھ میں آ جائیں، برائیوں سے بچ جاؤں، تو اس کے لیے ایک تو عزم کی ضرورت ہے، پختہ ارادہ۔ کچے ارادے کے لوگ جو ہے نا کہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہو جائے، نہیں، ایسے نہیں، ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اہل تصوف جو ہے انہوں نے اس کے لیے جو طالب ہوتا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، اس کے لیے مرید کا لفظ تجویز کیا۔ مرید عربی زبان میں ارادہ کرنے والے کو کہتے ہیں، جس نے ویل پاور مضبوط کر لی کہ اب جو چاہے ہو جائے میں یہی کر کے چھوڑوں گا۔ یہ پہلی بات ہے کہ دین و دنیا کا جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ارادے کی پختگی تو ہونی چاہیے۔ کام شروع کیا، قدم آگے اٹھایا، پھر پیچھے لے گیا، ایسے آدمی نہ دین کے کام کے ہیں نہ دنیا کے۔ ارادہ پختہ کہ بس جو فیصلہ کرے اب ایسے نہیں کروں گا۔ اس کے بعد دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے استعانت ہے۔ پہلے بھی بات ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے مگر اگر اللہ نے چاہا، یعنی ساتھ ہی کہہ دیا، حالانکہ ہونا نہیں وہ کام، مگر کہا کہ بھئی ہم دم نہیں مار سکتے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ جس کو قرآن مجید کا خلاصہ کہا، تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض سلف کہتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا بھی خلاصہ جو ہے نا سورت کا یہ جملہ ہے، ایاک نعبد، یہ اپنی طرف سے ارادہ ہے کہ اللہ ہم صرف اب تیری بندگی کریں گے، تیرا حکم مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے۔ مگر اس ساتھ پھر آ گیا کہ ہے ضرورت اتنی، یہ کوئی آسان بات ہی، عمر پر کی بات ہے، راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں، معاشرے کا دباؤ ہے، نفسانی خواہشات ہیں، شیطان ہے، جنگل بھرا ہوا کانٹوں سے، تو ساتھ ہی چیخ اٹھا وہی آ کر رستائی، ہم تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں، یہ دشوار سفر اور یہ مشکل راستہ جو ہے تیری مدد کے بغیر طے نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے مدد مانگتا رہے دل سے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک لمحہ کے لیے ساتھ چھوڑ دوں نا، اسی وقت شیطان تمہیں گرا دے گا، تم نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، میری حفاظت جو ہے اس کے بغیر ایک قدم بھی تم نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جن سے کوئی اعلیٰ اور برتر نہیں، بار بار کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، اے دلوں کو بدل دینے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا۔ تو لوگ کہتے تھے آپ بھی خطرہ محسوس کرتے، فرمایا ہر شخص خطرے میں، ابھی اللہ ہاتھ پیچھے سے ہٹا لے برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ کی مدد،
یہاں ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کے قابل ہے کہ ہم اکیلے بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اہدنا الصراط جمع کے سیغے بولتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم پڑھتا تو ایک آدمی مگر وہ یہ کہتا. تو ایک بات تو جو اللہ کے نیک بندوں کے ذہن میں آئی وہ اور ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ جب آدمی کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیچے نا، شریعت کا مسئلہ، اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوں کچھ بری ہوں، اب وہ آدمی اگر رکھنا چاہتا سارا رکھنا پڑے گا اس کو، اچھا برا، اور اگر رد کرنا چاہتا سارا رد کرنا پڑے گا. یہ نہیں کر سکتا کہ خریدنے والا کیا میں اچھی چھانٹ لوں، نہیں، اگر رد کرنا تو سودا ہوا بیک وقت، اچھی چیزیں بھی ہے بریا تو سارا رد کر دو. تو کہتے ہیں جب ہم کہا نا تو اس میں نبی آئے، صحابہ آئے، اولیاء آئے کہ ہم سارے کرتے. اب ہم گندے بھی ان میں شامل ہیں، جیسے التحیات میں پڑھنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندے بھی ہیں مگر ہم جیسے گناہ گار بھی. اب وہ قانون شرعی جو اللہ نے خود مقرر کے یا تو پوری بے فسق کرے کہ نیکوں کی بھی ساتھ ہی نیکیاں گئی میں نہیں قبول کر، یا پھر ساتھ ہی ہم گناہ گاروں کا بھی جو گندا مندہ ہے اس کو بھی قبول کریں. اور ایک بات جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اصل میں جب آدمی تنہا نماز پڑھتا نا، سوچنے کی بات دل میں بٹھایا کریں یہ نقطے کہ اس وقت وہ تنہا ہوتا ہے بے شک پرسن کے لحاظ سے، مگر وہ تنہا نہیں پڑھتا. امام اس کا ہوتا قلب، جو پڑھ رہا نا امام جماعت کرا وہ دل ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ورنہ نماز کوئی نماز نہیں. حضور قلب امام وہ ہے، اور باقی اعضاء جو ہے نا سر سے پاؤں تک اس کا رواں وہ سارے اس کی اطاعت میں لگے ہوئے. ایسے جب کہتا ہے یا کرنا ہم یہ بات کرتے ہیں، میرے کان تیری بات کر رہے ہیں، میں نہیں سنوں گا سوائے اس کے جو تو پسند کر، میری آنکھیں، یعنی سر سے پاؤں تک وہ پیچھے کھڑے ہیں دل کے کہ ہمارا دل جو امام ہو تیری طرف متوجہ، ہم سارے اس کے مقتدی. اور یہی وہ کہتے کہ آپ سوچو اگر یہ حال نہیں کہ تم ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے ساری تو جھوٹ بول رہے، کہاں ہے تمہارے اعضاء اللہ کی بات کر رہے. اور اگر واقعی ایسی نماز نصیب ہو جائے تو پھر یہی ہے کہ دل کہتا میں اکیلا نہیں پڑھ رہا، ہم سب پڑھ رہے ہیں، سر سے پاؤں تک میرا نا روح پڑھ رہا وہی آ کر نستعین. اور یہ اتنی بڑی بات ہے نا کہ دماغ سے لے کر پاؤں تک کوئی حصہ بھی خلاف ورزی ہے، اس میں مدد تیری درکار. اور تیسری بات وہی ہے جو حکیم صاحب نے فرمائی، واقعی صحبت صالح جو ہے نا، ایک کمزور مسافر بھی طاقتور مسافروں کے ساتھ چل سکتا ہے، وہ لے چلتے ہیں حاصلہ دیتی ہوئی، ورنہ بڑے بڑے بہادر بھی دل چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. قافلہ ہو، ساتھی ہوں، اچھے ہوں تو آدمی بد دل بھی ہونا چاہے، کبھی وہ تھک ہار بھی جائے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی سہارا دے کر ہمت افزائی کر کے ساتھ لے جاتے ہیں. اسی کو سادی کہتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کرا، نیکوں کے ساتھ بیٹھے گا تو تجھے نیک بنا دے گی وہ صحبت تالے ترا تالے کرا. بروں کے پاس ایک ولی بھی بیٹھنا شروع کر دے گا، بے دین ہو جائے گا. کسی دن دیکھیں گے لوگ شراب پینے لگا، زنا کرنے لگا، نیکی چھوٹ گئی. تو یہ صحبت بہت بڑی بات ہے، یہ پختہ ارادہ، اللہ سے مدد اور اچھے ساتھی تلاش کرنا، یہ اس کے لیے بڑے مددگار ہیں. جب موقع ملے اچھے لوگوں کے پاس جائے. اور اگر کوئی اچھے ساتھی نہ نصیب ہوں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ قلم اس نے ایجاد کر دیا، قلم سے نیک لوگ حالات لکھ گئے، وہ ایسی چیزیں لکھ گئے کہ اگر آج کو مرشد اور عالم نہ بھی ملے آدمی وہ اچھی کتابیں ان کو اپنا بنا لے، ہمدم اور ہم مونس تنہائی میں پڑھے. آپ یقین جانیں جیسے عالم سب بیٹھا سمجھا رہا ہے اس طرح کی کتابیں، جیسے شادی کا شاید حوالات دے رہے تھے حکیم صاحب، ایسے موتی وہ پروگ ہے کہ آدمی ایسے محسوس کر رہا کہ کوئی مرشد سامنے بیٹھا ہدایتیں دے رہا. تو یہ صحبت جو ہے بہت اثر ہے اس میں. اور جو برے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں. اب قرآن مجید سے مثال لی شادی رحمۃ اللہ علیہ کہ اصحاب الکہف کا کتا ہے تو کتا ہی حرام جانور، مگر اللہ نے عزت کے ساتھ اس کا ذکر کیا اصحاب کہف کے ساتھ ہے. کل وہ ہم بات سے تو نظر آیا ہے بالکل، وہ سوئے پڑے تھے، ان کا کتا غار کے دروازے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا، کتے کا ذکر کیا اللہ نے. تو کہتے ہیں دیکھا سگے اصحاب کہف روز چاند پے نیکاں گرفت مرد وشد. تو نے دیکھا کہ کتے نے چند دن نیک لوگوں کے پاؤں پکڑے، ان کے پیچھے چلا، وہ کیسا معزز ہو گیا. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا. پسرے نو با بزاں بنشست، پیغمبر کا بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا، بڑوں کے پاس بیٹھنے لگا، خاندان نبوت گم شد، نبوت کا خاندان ہی گم ہو گیا. وہ اللہ نے کہہ دیا یعنی نبی کا بیٹا. تو اس لیے صحبت جو ہے واقعی بہت بڑی بات ہے کہ آدمی
برے ساتھیوں سے بچے۔ قرآن پاک نے بآواز بلند کہا کہ جہاں دین کی توہین ہو رہی ہو، ٹھٹھا اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، بے شک وہ دانشوروں کانفرنس نہ جاؤ اس مجلس، یا رد کرو ورنہ اٹھ کر چلے آؤ۔ اور بے بسی ہے ایسے بے ایمانوں کے پاس بیٹھ کر بے غیرت بننا کہ وہ اللہ رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے۔ آپ سن لیں کہ انشاءاللہ یہ 15 تاریخ جو آ رہی ہے اب بدھ کے دن، تو 1:15 بجے یہ الہی اسپتال میں انشاءاللہ نا درس قرآن مجید ہوگا۔ وحدت امت پر آپ حضرات بھی کوشش کریں وہاں پہنچ جائیں، اللہ توفیق دے۔ 1:15 بجے نا یہ پروگرام شروع ہوگا۔ اور یہ کیا سوال ہے، ذاتی اولاد نہ ہونے کی بنا پر کسی کے عزیز کا بیٹا پالا جائے، وہ لڑکا جائیداد کا حصے دار نہیں بن سکتا؟ وضاحت فرما دے، شکریہ حافظ زبیر صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو متبنہ بنانے کی رسم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بہت زور دے کر اس کو ختم کیا تھا سورہ احزاب میں، مگر پھر وہی چل پڑی۔ اور چلو بیٹا پالنا تو کوئی بات نہیں، کوئی مسکین ہے مدد کرے، مگر اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، سچ میں نام لکھ دیتے ہیں کاغذوں میں، پھر وہ وراثت کا جھگڑا پڑ جاتا۔ ہمارے سامنے ہی معاملہ مولانا اسحاق صاحب چیمہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بچہ تھا، اس کو کاغذوں میں بھی اپنا بیٹا لکھ دیا، حالانکہ بیٹا نہیں تھا، بھتیجا تھا۔ اب بعد میں بھائی محمد علی نے کہا میں حقدار ہوں، میرا بھائی فوت ہوا، باپ بیٹے کی لڑائی عدالتوں تک، خون و خرابے تک، تو یہ سارا فساد ہوتا کہ جو اصل میں وارث ہوتے ہیں محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک خواہ مخواہ کا آدمی آ کے وارث بن جاتا، پھر رشتہ جو ہے اس پر بھی اثر پڑتا۔ میں نے سنا ایک آدمی سے کہ اب ایک آدمی نے بیٹا بنا لیا تھا، اب اپنی بیٹی اس کو دینا چاہیے۔ جب اندراج کا وقت آیا رجسٹرار نے کہا میں کیسے درج کروں، کہ بیٹا بھی تیرا بیٹی بھی تیری، کس طرح میں لکھ دوں؟ اب وہ کہتا نہیں وہ تو میں نے یوں ہی لکھا، وہ کہتا یوں ہی لکھا مگر کاغذ تو جو ہے نا اجازت نہیں دیتا، میں کیسے اب بلدیت جو ہے اس کا کیا کروں؟ تو یہ خواہ مخواہ کی خرابیاں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ختم کیا۔ اور پھر جو معاشرتی خرابی کہ وہ بیٹا تو نہیں اصل میں ہوتا، اب بالغ ہو گیا، اس کے سامنے اس آدمی کی اگر بچیاں وہ بھی بے پردہ آئیں، دوسری کیسی خرابی ہے کہ ایک غیر آدمی اس کو خواہ مخواہ آپ نے گھر میں گھسیڑ لی۔ تو پالنا ہے تو شفقت سے بے شک پالیں، مگر وہ بیٹا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی وراثت ویسا، اپنے طور پر کوئی مدد کرنا چاہتا چلو میں نے پالا تو ہبہ کر دے، الگ بات جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب۔ اللہ خیریت سے رکھے، مہربانی فرمائے۔